صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاد کی خوشیاں ہر عاشق ہر دیوانہ اپنے انداز میں بنا رہا ہے. دنیا بھر میں ہر عاشق اپنے مخصوص انداز میں سرکار کی محبت کا گیت گا رہا ہے، گلیاں سجا رہا ہے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو سجا رہا ہے. حضرت محترم اس ساری اپنی محبتوں کے اظہار کرنے کی جو انداز ہے یہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے. آئیے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. عرب کے لوگوں نے جو شعر و شاعری کرنے والے تھے، جو شاعری کرنے والے ایسے لوگ تھے عرب میں مانے جاتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مدنی کریم آقا علیہ السلام کے خلاف اشعار لکھنے شروع کیے. میری طرف متوجہ ہوں، میری طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے کو دیکھیں میں کہہ رہا تھا عرب کے لوگوں نے محبوب علیہ السلام کی شان کے خلاف اشعاری کی. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کوئی ایسا میرا زمانہ ہے جو ان میرے خلاف شعر لکھنے والوں کے خلاف شعر لکھے. میرے آقا علیہ السلام کے بڑے قریب کے صحابہ، مانے ہوئے شاعر، بڑے بڑے نام تھے، لیکن ایک نام سامنے آیا. فیصلہ یہ ہوا ہم کسی کے خلاف شعر نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں شعر پڑھیں گے. اور وہ نام کیا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا منبر بچھایا اور خود اللہ کا نبی زمین پہ بیٹھ گیا. فرمایا حسان میرے منبر کے اوپر چڑھ کر میری ثنا کر. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ، اللہ کا نبی اپنا منبر پیش کرتا ہے، فرماتا ہے حسان آ میرے منبر پہ چڑھ جا، میری ثنا کر. حضرت حسان اپنے ہاتھ باندھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جسم کانپتا ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں ادنا آپ اعلیٰ، میں کم تر آپ عظیم تر، میں ادنا آپ اعلیٰ، میں صحابی آپ رسول، میں ماننے والا آپ دینے والے، میں مانگنے والا آپ چوریاں بھرنے والے، میں سمی والا آپ نامقامی حدوں کو عبور کرنے والے. آقا مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان یہ تیرا کمال نہیں، یہ میری ناک کا کمال ہے. حسان یہ تیرا کمال نہیں کہ میں نے تیرے لیے منبر پیش کیا ہے، نانا یہ نہ سمجھنا یہ تیرا کمال ہے، بلکہ منبر کے اوپر بٹھا کر مجھے ناک سننا یہ میری ناک کا کمال ہے. حضرت حسان منبر پہ چڑھے اور پڑھا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمٍ. مدینے کے تاجدار نے منبر بچھایا، خود سامنے بیٹھ گئے، صحابہ سامنے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے فیصلہ کیا تھا، مشورہ کیا اس کو اس کے لیے منتخب کریں کہ وہ میری ثنا کریں. سنیے گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے منبر بچھایا گیا، الحمدللہ اس ثنا خان کی داڑھی تھی. کیا تھی؟ سبحان اللہ. کیا تھی؟ سر میں کیا تھا؟ امامہ. بہن کا دوپٹہ نہیں باندھ کے آئے تھے، کیا تھا؟ امامہ تھا. میرے آقا علیہ السلام کا وہ ثنا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا
شناخت نہیں ہے، اس کو ہم بہروز نہ کہہ سکتے ہیں، سرکار کا شناخت نہیں کہہ سکتے۔ حضرت حسن بن ثابت ممبر پر جب بیٹھے، ان کی داڑھی بھی تھی، وہ نہ تو پان کھاتے تھے، نہ سگریٹ پیتے تھے، نہ ہی شلواروں سے نیچے ان کی شلوار تھی، بلکہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، نبی کے منظور نظر تھے، صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے دنیا والوں کو بتایا اگر ثنا خوانی کرنی ہے تو سرکار کے رنگ میں رنگنا ہوگا، جو یہاں سے زبان سے نکلتا ہے اس کو نیچے بھی جانا ہوگا، اوپر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، لوگ آئیں گے زبان سے بڑا کچھ کہیں گے بھائی یہاں تک ہوگا، نیچے عمل نہیں ہوگا، صرف زبان تک۔ فرمایا ایسے لوگوں سے بچنا، صرف زبان تک نہیں، ہم وہ ہیں جو صرف زبان سے نہیں دل سے آواز نکالتے ہیں، دل سے آواز نکالتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کل محفل ہے باقی کا دوپٹہ مانگ لیا سر پہ باندھ کے آ گئے، نہ ہم سرکار کی یہ دستار ہر وقت سجا کے رکھتے ہیں۔ ان نمازوں کے جب میلاد پڑھتے ہیں تو نماز کا میلاد، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، ہر روز 5 مرتبہ میلاد آتا ہے، کبھی فجر کی شکل میں آتا ہے، کبھی ظہر کی شکل میں آتا ہے، کبھی عصر کی شکل میں آتا ہے، کبھی مغرب کی شکل میں آتا ہے، کبھی عشاء کی شکل میں آتا ہے، اور کچھ مشاکل مصطفیٰ بھی ہوتے ہیں جو رات کو اٹھ اٹھ کر نبی کا میلاد پڑھتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ تے بخشش منگن والے کارن کھلا ہی دروازہ۔ فرمایا رات بھرے تے بے دردانو سخلی نیندر آوے، رات بھرے تے بے دردانو سخلی نیندر آوے، پر درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ درد مند بننا چاہیے، کیا بننا چاہیے؟ الحمدللہ بہار اسلام کی بہار ہے، بہار اسلام کی بہار ہے کہ ہم درد ہی سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں کہ درد کے حوالے سے، درد کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دیوانے آتے ہیں تو اپنا جب انداز پیش کرتے پھر انہیں درد ملتا ہے، درد وہ نہیں پیڑ والا درد نہیں، وہ درد کیا ہوتا ہے کہ آ میرے ڈولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دوں گا محمد قاسم محمد قاسم صاحب۔ حافظ محمد خان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله سجی ہوئی نبی پاک بطل رحمتاں تیرے کو چھائے ہوئے سجی ہوئی نبی پاک محفل بطل رحمتاں تیرے کو چھائے ہوئے قسم رب دی کوئی نہیں آپ آیا کملی والے سارے بلائے قسم رب دی کوئی نہیں آپ آیا کملی والے سارے بلائے تے مولا علی صدیق عثمان چار یار حضور دے تیرے کن والے جبار بے کملی والے تشریف لے آئے تیرے کن والے جبار